آپ لوگ بھی اپنے عزا خانوں میں، آپ لوگ بھی اپنے امام بارگاہوں میں یہ بورڈز لگا دے اور یہ ریگولیشن پاس کرے کہ ہمارے عزا خانوں میں کوئی صوفی نہیں آ سکتا، ہمارے امام بارگاہوں میں کوئی صوفی نہیں آ سکتا۔ آپ اس بات کا کھل کر اعلان کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، ایک عرصہ دراز، ایک لمبے وقت، ایک لمبا زمانہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان جو نفرتیں رہی ہیں، جو آپس میں جھگڑے، فتنے، فساد، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا رہا ہے، یہ چیز جو عالم اسلام کا دشمن، چاہے اسے امریکہ کہے، MI6 کہے، اسرائیل کہے، یہودی کہے، صہیونی کہے، جو کہہ لیا جائے، یہ موقع کی تلاش میں تھے اور انہیں موقع ملا، کیونکہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے وہ لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کی، انہوں نے موقع دیا، اور جب انہیں موقع ملا دشمنان اسلام کو، تو انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ اب راستہ آسان ہے، کسی بھی طرح انہیں برباد کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، چونکہ اسلام تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، مگر جو کوششیں ان کی تھی، وہ ان کوششوں میں کافی حد تک اس دہلیز پر پہنچے تھے کہ ان کی کوششوں سے مسلمانوں کا اور اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مگر ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی جو کھڑے ہو اور بات مسلمانوں کو جوڑنے کی کرے، نہ کہ توڑنے کی۔ تو اہل تشیع میں ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے، سرکار سید روح اللہ آیت اللہ خمینی صاحب رحمہ اللہ۔ وہ آتے ہیں ابھر کے اور پھر وہ عوام کو مخاطب کر کے ایک بات کہتے ہیں، اور ان کا خطاب کسی ایک فرقے یا کسی ایک نظریے سے نہیں بلکہ عالم اسلام سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا بند کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر دشمنان اسلام کو کس طرح سے برباد کرنا ہے، اس کی سوچو۔ اور ایک بات اور کہی تھی آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سنی یہ صرف ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا جو جملہ کہا تو اہل تسنن میں ایک ایسی بیداری آئی، اور انہوں نے آیت اللہ خمینی صاحب کی آواز میں لبیک کہا اور کہا کہ سرکار ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز میں آواز ملا کر دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب جو یہ بیداری اہل تشیع میں اور اہل تسنن میں پیدا ہوئی، خصوصاً اہل تشیع میں پیدا ہوئی، تو ایک انقلاب بھی آیا۔ اس انقلاب کے بارے میں ہر پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کیسا انقلاب تھا۔ خیر، ہندوستان اور پاکستان میں جب کچھ کروٹیں بدلنے لگے تو کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہ کر یا نہ چاہ کر MI6 اور امریکہ اور اسرائیل کی سوچ کو اور ان کی فکر کو مسلمانوں کے درمیان میں ڈال کر مسلمان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو کمزور کرنا ان کا منشا بن گیا تھا۔ تو ہندوستان میں ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک مبہم تھی، پوشیدہ تھی، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ تحریک ایسی تھی کہ لوگوں کو، خصوصاً اہل تشیع حضرات میں سے جو لوگ مرجعیت کے قائل ہیں، تقلید کرتے ہیں، خامنہ و خمینی ان حضرات کو اپنا رہبر اور اپنا قائد مانتے ہیں، ان کی طرف سے ان کا رجحان ہٹا دیا جائے اور بغاوت پہ انہیں ابھارا۔ اور یہ تحریک اندرونی سطح پر چلتی رہی اور بغاوت پر نوجوانوں کو مجبور کر دیا گیا۔ یہ چیز جب محسوس آفتاب شریعت مولانا کلب جواز صاحب کو ہوئی تو انہوں نے پھر ایک ایسا پروگرام کا انعقاد کیا کہ اس پروگرام کو شیعہ اور سنی کا نام دیا گیا، یعنی کہ شیعہ صوفی کانفرنس۔ اس کانفرنس میں اہل تصوف اور خانقاہ سے جڑے ہوئے ہر ذمہ دار اور نمائندگان تشریف لائے، انہوں نے اپنی باتیں رکھی، اپنی رائے رکھی، اور اتحاد پر بھی بات ہوئی، متحد کس طرح سے ہوا جائے اس پر بھی بات ہوئی، اور پھر اسلام کا صحیح دشمن، اصلی دشمن کون ہے اس کی بھی بات کی گئی۔ اور ان تمام تر علماء جہاں اہل تشیع اور اہل تصوف اپنے بیانات سے عوام کو میسج دے رہے تھے، انہی بھیڑ میں ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں ڈاکٹر استاد محترم علامہ شبیر علی وارثی کے نام سے جانتے ہیں۔
انہوں نے بھی پھر آ کر اپنی بات رکھی اور ان کی بات کا یہ اثر ہوا کہ ان کی باتوں میں کئی ایسے جملے تھے جو صرف ہندوستان ہی نہیں، ملک ہی نہیں، بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مشہور و معروف اور مقبول ہوا۔ سب سے بڑا جملہ مولانا شبیر علی وارثی نے کہا کہ ہر خانقاہ میں بڑے بڑے روزے ہیں، گنبدیں ہیں، اب ہمیں اگر اپنے خواجہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رہبروں کو راضی کرنا ہے، اہل تصوف کے بزرگان دین کو راضی کرنا ہے، تو ہمیں ان کی جو دادی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اب ان کے روزے کی بات کرنا ہے، ان کے روزے کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیں کوششیں کرنا ہے اور پورا زور لگانا ہے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر عالم اسلام چاہتا ہے کہ دشمنان اسلام کو زیر کیا جائے تو تمام اہل تشیع اور اہل تسنن آیت اللہ خامنائی ان کی قیادت میں سب جمع ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اہل تشیع میں اگر کوئی گھسپیٹیا گھس گیا ہے تشیع کا لبادہ پہن کر، اگر انہیں پہچاننا ہے کہ یہ شیعہ واقعی میں ہے یا MI6 کا ایجنٹ ہے تو اس کے سامنے آیت اللہ خامنائی کا ذکر کرو، اگر واقعی میں خوش ہوا تو پکا شیعہ ہے ورنہ پھر MI6 کا ایجنٹ ہے۔ یہ بات بڑے زور و شور سے آگ کی طرح پھیلی اور سب کو پسند آئی۔ اب علماء اہل تشیع اور عوام اہل تشیع نے مولانا شبیر علی وارثی کو پسند کیا اور وہاں سے وہ اہل تشیع نے اپنی مجالس میں بلانا شروع کیا اور ان سے خمسہ پڑھوایا، پھر ان سے عشرہ پڑھوایا، ان سے ایام فاطمہ کی مجالس بھی پڑھوائی۔ اگر یہ عروج جب اہل تشیع میں مولانا شبیر علی وارثی صاحب کو ملا اور دوسری طرف مرجعیت کے دشمنوں کا جینا حرام کر دیا گیا اور تیسری طرف جو علماء سو جو ہر جگہ ملتے ہیں، اہل تسنن میں بھی علماء سو بہت ہے، اہل تشیع میں بھی علماء سو بہت ہے، اور میری اس بات کی تائید ہر سچ اور حق پر چلنے والا عالم دین ہو یا عوام ہو وہ تائید کرے گا۔ تو علماء سو جو تھے جن کی دکانداری کو خطرہ تھا اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک شبیر علی وارثی جو سنیوں سے تعلق رکھتا ہے، صوفیوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ آتا ہے اور مرجعیت کے دشمنوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، حتیٰ کہ آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں پوری سنی قوم کو لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسری چیز کہ اہل تشیع انہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو حاسدین تو ان کے ذہن میں یہ بار بار سوال آ رہا تھا وہ کرے تو کیا کرے۔ وہی حال ہو گیا تھا ہمارے لکھنؤ میں اور ہماری یوپی میں، ایک جملہ مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب یہ حال ہو رہا تھا تو اب کچھ نہ کچھ انہیں کرنا تھا، انہیں تلاشنا تھا کہ کچھ ملے کچھ ملے۔ بڑے عرصے دراز کے بعد پھر ایک جوہلا شاعر نے اپنی گندگی کا اظہار کیا اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، حالانکہ خود ذلیل ہوا، خود اہل تشیع کے علماء نے ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا، پھر ایک دوسرا کوئی شاعر آیا، پھر تیسرا کوئی آیا، پھر چوتھا کوئی آیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلسل طنز کسا گیا۔ سب سے پہلی چیز میں عرض کروں گا کہ دیکھو کہ زیارتوں پر جا کر اور بازار سے کالے کپڑے کالے رومال کو خرید کر سر پہ باندھ لینے کو امامہ نہیں کہتے۔ امامہ اسے کہتے ہیں جو عزت سے کسی حوزے سے ملے، علم حاصل کرنے کے بعد ملے، اسے امامہ کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت جو بھی، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں۔ دیکھو خانقاہوں میں امامے نہیں رکھے جاتے، پگڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے خانقاہ سے جو مقدس چیز جسے ہم مانتے ہیں اور اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اس کو ایک شخص نے پگڑی سے تعبیر کیا اور کہا کہ خانقاہوں میں امامہ نہیں پگڑی باندھی جاتی ہے۔ پہلی تو مجھے اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عرب میں جو خانقاہ ہے اور الحمدللہ ہے خانقاہ، ان خانقاہوں میں جو باندھا جاتا تھا تو عرب میں کیا وہاں پگڑی بولا جاتا ہے؟ کیا بولا جاتا ہے؟ امامہ ہی بولا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس امامے کا اردو ترجمہ پگڑی کو چھوڑ کر آپ لوگ کیا کر سکتے ہو؟ کوئی ہے دوسرا ترجمہ؟ ہاں، مجھے تو ہنسی آتی ہے، جذبات میں آ کر یہ لوگ کچھ بھی بک دیتے ہیں، انہیں خود خبر نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، بس بغض ہے دل میں، حسد ہے دل میں، دکان جو بند ہوئی ہے اس کا دکھ ہے دل میں، تو بولنا کچھ بھی ہے، کرنا کچھ بھی ہے، چاہے کسی بھی طرح شبیر وارثی بھی بدنام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا بہت سے ایسے خطبہ اور شعرا ہے جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی ٹوپی پہن کر ممبر محمد وآل محمد پر بیٹھ کر
خود کو آیت اللہ سمجھتے ہیں اور بات وہ کرتے ہیں جو MI6 نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شبیر علی وارثی کو عزت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا ہے۔ نہیں دیکھتے ہو ابھی تو بہت ہی جلد آیت اللہ خمینی کے نام کا جو چوک تھا، علامہ شبیر علی وارثی کے ہاتھ سے اس کی اوپننگ ہوئی۔ یہ شرف انہیں ملا، اور یہ شرف کس نے دیا؟ کوئی اور دوسرے فرقے نے تو نہیں دیا، اہل تشیع نے دیا۔ یہ موقع کس نے دیا؟ یہ عزت کہاں سے آئی؟ کچھ تو تھا نا جو علامہ شبیر علی وارثی کو یہ عزت عطا ہوئی۔ آپ کو عطا نہیں ہوئی اس لیے آپ پریشان ہیں، آپ کی روزگاری میں خطرہ ہو گیا، دکانداری میں خطرہ ہو گیا، اس لیے آپ پریشان ہیں۔ خیر، آپ کی پریشانی مولا ختم فرمائے، لیکن یہ بات میں عرض کروں گا کہ اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جہاں خامنۂ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں اتحاد ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، وہاں آپ جیسے لوگ جب یہ ایسی باتیں کریں گے تو اس سے غلط میسج آئے گا۔ آپ لوگ ان کی ایک ایک بات سے اعتراض کرتے رہے، مطالبہ کرتے رہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ جب ایسی باتیں آپ کرتے ہو نا، میں سوچتا ہوں کاش اس ہندوستان میں علامہ شہنشاہ نقوی جیسا عالم ہوتا تو پھر سمجھ میں آتا کہ کیا ہے تشیع۔ ایسوں کو دیکھ کر تو مجھے شرم آتی ہے کہ لفظ تشیع ایسوں کے ساتھ استعمال کرنے کو بھی مجھے برا لگتا ہے، کیونکہ تشیع کا معنی ہوتا ہے مولا کا تابعدار، مولا پہ جانثاری کرنے والا۔ یہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ شبیر علی وارثی صاحب کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ کتنا ولایت کا اور نظام ولایت کا کام کیا آپ نے؟ کتنا آپ نے خامنۂ صاحب کے مشن کو آگے بڑھایا؟ کتنا آپ نے ہم صوفیوں کو سمجھا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر آپ ہی کر سکتے ہو؟ یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ آپ کی بچکانہ سوچ ہے۔ اور علامہ شبیر علی وارثی نے جو کام کر دکھایا 5 سے 6 سالوں کے درمیان، وہ کام تو کوئی مجھے نہیں لگتا یہ جو کہہ رہے ہیں اور بھوک رہے ہیں انہوں نے کیا ہو۔ علامہ شبیر علی وارثی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے 5 سے 6 سال کے درمیان وہ کام کر دکھایا کہ یہ جو نئے نئے لوگ آ کر یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر علامہ شبیر علی وارثی کی ذات پہ بھوک رہے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں وہ کام کیا ہی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ ان کی تقریر سے دنیا بھر میں جہاں جہاں تک لوگ اردو جانتے ہیں، اہل تسنن میں خصوصاً ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جو تشیع حضرات کے ہاتھ کا پانی پینا گناہ کبیرہ سمجھتا تھا، آج ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ جو پہلے اہل تشیع کو کافر 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 کہہ کے دیواروں پہ لکھتا تھا، تقریروں میں کہتا تھا، فتووں میں لکھتا تھا، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور فرش اعضاء بچھاتا ہے اور فرش اعضاء میں بیٹھ کر شیعہ علماء کی مجلس سنتا ہے اور شیعہ علماء کی قدر کرتا ہے۔ ایک وقت تھا، میں اپنی بات بتاؤں، میں 2015-16 کی بات کروں تو میں 15-16 سال کا ہی تھا۔ میں مدرسے سے جب میں چھٹی میں گھر آیا اور گھر سے جب میں ممرہ گیا تو محرم کا وقت تھا، عاشور کا دن تھا، سبیل لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے اس وقت پیاس لگی، میں نے چاہا پانی پیوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو شیعہ ہے، کہیں یہ تھوک کے مجھے نہ پلائے۔ میں نے پانی کا گلاس بھی لیا لیکن وہ پانی میں نے پھینک دیا تھا۔ یہ میرے ذہن میں اس وقت ایسی شے گھسی ہوئی تھی اہل تشیع کے لیے۔ تو اہل تسنن میں یہ جو نفرتیں ختم ہوئی، یہ جو غلط فہمیاں ختم ہوئی اور اہل تشیع کو ہم نے جو دوست سمجھا، اس کی سب سے بڑی وجہ علامہ شبیر علی وارثی کی کارکردگی ہے۔ میاں آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں، ہندوستان میں شیعہ اور سنی میں اتحاد جس نے قائم کیا اور صرف قائم نہیں کیا، اس پر کوششیں ہزاروں کی، اس ذات کا نام علامہ شبیر علی وارثی ہے۔ سنیت میں جو ناسبیت تھی، ان ناسبیت کے دم توڑنے کا نام شبیر علی وارثی ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، علامہ شبیر علی وارثی کے پیچھے پڑنے والوں، یاد رکھنا جو بات تم اپنی مجلسوں میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو، انہوں نے دشمنوں میں، غیروں میں وہ بات کہی ہے، ناسبیوں میں، خارجیوں میں، مرواریوں میں وہ بات کہی ہے۔ ان سے مطالبہ کرتے ہو کہ یہ اس کا اعلان کرو، اس کا اظہار کرو، اس کا برات کرو، تم نے کیا کر لیا ہے؟ آج تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور سمجھتے ہو کہ اہل بیت کی محبت آپ کی جاگیر ہے، اہل تشیع کی پراپرٹی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی۔ اہل بیت طاہر علیہ السلام یہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، ساری قوم کے لیے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو اہل تسنن ہے اور جہاں جہاں تک لوگ اردو جانتے ہیں، ان کے دلوں میں جو انقلاب پیدا ہوا اور اہل تشیع کو لے کر جو غلط فہمیاں تھی وہ ختم ہوئی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ علامہ شبیر علی وارثی ہے۔ سنیوں میں اگر کسی نے ناسبیت کے ناک میں دم کیا، اس ناک میں دم کرنے والے کی ذات کا نام علامہ شبیر علی وارثی ہے۔ مرجعیت کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا اور جس نے گلا گھوٹا، اس گلا گھوٹنے والے کا نام علامہ شبیر علی وارثی ہے۔ اور جس نے غیروں میں، ناسبیوں میں،
فضائل مولا علی کو بیان کیا، اس فضائل مولا علی کا بیان کرنے والے کا نام علامہ شبیر علی وارثی ہے، جس نے مناظرے کیے، جس نے مباحثے کیے، جس نے ڈیبیٹس کیے، جس نے ہر ایک بات کا جواب دیا، اس شخص کا نام علامہ شبیر علی وارثی ہے۔ آپ کے دل میں اگر بغض ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے تو اپنا علاج آپ خود کریں، کیونکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ گھسپیٹیا کہیں آپ تو نہیں ہو۔ تو علامہ شبیر علی وارثی کے پیچھے نہ پڑھ کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہندوستان میں امن اور محبت اہل تشیع اور اہل تسنن میں پیدا کی جائے۔ آپ کے مطالبے کا آپ مطالبہ کرو اور ہم اپنی محبت کا اظہار کریں۔ مجھے تو یہ کہنے پر بڑا افسوس ہو رہا ہے مگر مجبور بھی ہوں، اگر ایسے چند لوگ مولا ابو طالب کے دور میں ہوتے تو یہ مولا ابو طالب سے بھی ان کے ایمان کا اور ان کے کلمے کا سوال کرتے اور کہتے کہ اگر آپ واقعی میں نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو آپ کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کیوں نہیں کرتے اور کلمہ کیوں کھل کر نہیں پڑھتے، اگر یہ ایسے لوگ اس وقت ہوتے۔ اور میں عرض کروں کہ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اہل تصوف اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں کہ اہل تصوف کس طرح سے مودت اہل بیت رکھتے ہیں۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کو وشیر یزدانم۔ یہ شعر کہنے والا کوئی شیعہ نہیں بلکہ صوفی تھا۔ علی شاہ عالم امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر النذیرہ، یہ بات کہنے والا کوئی شیعہ نہیں بلکہ صوفی تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ، یہ لکھنے والا صوفی تھا۔ دین است حسین، شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہ لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں بلکہ صوفی تھا۔ اور بس مختصر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر میں اہل تصوف سے آپ کو مودت اہل بیت بتانے لگ جاؤں تو یقیناً آپ اپنی مجالسوں میں ہمارے صوفیاؤں کا ذکر کریں گے۔ آپ نے ایک جملہ عرض کیا کہ یہ ڈگڈگی بجانے والے ہمارے درمیان نہ آ جائیں۔ آپ ہر گھسپیٹیا، ہر ڈگڈگی بجانے والا منبر رسول تک نہ آ سکے۔ کہنا کیا چاہتے ہو کہ ہم اہل تصوف سے جڑے ہوئے اہل تسنن حضرات ہم ڈگڈگی بجانے والے ہیں؟ یہ جملہ جب میں نے لنڈن میں ایک ہستی ہے جو دہلی کے رہنے والے ہیں اور اہل تشیع میں بہت بڑا نام ہے اور شیعہ عالم ہے، میں نے جب ان کے پاس یہ ویڈیو بھیجا انہوں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ آغا دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بد کلامی کرتے ہوئے ہمیں طنز کس رہے ہیں اور ہمیں ڈگڈگی بجانے والا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو وہ ہنس پڑے اور میں نے پوچھا سرکار ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علامہ شبیر علی وارثی کو یہ لوگ جو ڈگڈگی بجانے والا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ علامہ شبیر علی وارثی نے ایسی ڈگڈگی بجائی کہ مرجعیت کے دشمن جو منبر پہ آ کے نفرتیں پھیلاتے تھے ان کو ان کی اوقات بتائی اور ان کو ناچنے پر اور پگلانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جملہ جیسے ہی ان سے میں نے سنا مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں مجبور ہوں ورنہ میں ان کا نام ضرور لیتا۔ اور دوسری چیز، ہمارے اجمیر شریف میں ہو یا مکن پور شریف میں ہو یا دیوا شریف میں ہو، اہل تشیع علماء آتے ہیں، ہم انہیں عزت دیتے ہیں، ہم ان کے سر پہ پگڑی نہیں باندھتے، امامہ باندھتے ہیں۔ لاکھوں اہل تسنن نے اپنی مودت کا مرکز بنو امیہ کو نہیں بلکہ آل رسول کو بنا لیا، بلکہ کرب و بلا کو بنا لیا اور کرب و بلا کی مٹی کو اپنے لیے خاک شفا اور سرما آنکھوں کا سمجھ لیا۔ اور پھر یہ انقلاب آیا اہل تسنن کے نوجوانوں میں کہ جو لوگ پہلے اہل بیت کے ذکر کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ ڈنکے کی چوٹ پر اہل بیت کا ذکر عام کر رہے ہیں اور ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے کسی کو ہمارے علماء صوفیہ کے آنے سے تو بھیا پھر ایک کام کرے، جس طرح سے اور فرقے کے لوگوں نے اپنی مسجد میں بورڈز لگائے ہیں کہ یہاں پر فلاں فرقے کا کوئی نہیں آ سکتا، فلاں فرقے کا کوئی نہیں آ سکتا، فلاں فرقے مسلک کا کوئی نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے عزا خانوں میں، آپ لوگ بھی اپنے امام بارگاہوں میں یہ بورڈز لگا دے اور یہ ریلیشن پاس کرے کہ ہمارے عزا خانوں میں کوئی صوفی نہیں آ سکتا، ہمارے امام بارگاہوں میں کوئی صوفی نہیں آ سکتا۔ آپ اس بات کا کھل کر اعلان کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم تو اس لیے آپ کے یہاں آتے تھے کہ آپ لوگ بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، ہم لوگ تو اس لیے آپ سے محبت کرنے لگے تھے کہ ہم نے آپ کو اپنا دوست جانا اس لیے کہ آپ بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، آپ بھی 12 اور 14 معصومین علیہ السلام
کو اپنا رہبر مانتے ہو اور آپ بھی مودت اہل بیت کے دعوے کرتے ہو، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں آپس میں مل جل کر سب سے پہلے اپنے صفوں میں گھسے ہوئے ناصبی اور بنو امیہ کے زرخیز مولویوں کو نکال پھینکنا ہے، پھر دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ مگر افسوس افسوس کچھ لوگوں کے ایسے بیانات جب سامنے آتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سوچنے پر میں مجبور ہوتا ہوں کہ جو خواب ہم نے یہ دیکھا تھا اور جو خواب دیکھنے کا شرف خامنہ و خمینی جیسی ہستیوں سے اور علامہ شبیر علی وارثی سے ملا تھا کہ ہم یہ خواب دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے آپس میں مل جل کر مودت اہل بیت، تبلیغ اہل بیت پر کام کرنا ہے اور دشمنان اہل بیت کو ایکسپوز کرنا ہے۔ شاید وہ خواب آپ لوگوں کے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا، ہمیں خود ہی وہ کام کرنا ہوگا۔ خیر ہم کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال نے ہمیں یہ کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ادا کر رہے ہیں، رسم شبیری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر موڑ پر اور ہر چوراہے پر، ہر چوک پر، ہر پلیٹ فارم پر ہم اگر بات کرتے ہیں تو صرف اہل بیت طاہر علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم اگر کسی کا دفاع کرتے ہیں تو صرف اہل بیت طاہر علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں جن کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یا جو مرجعیت کے دشمن ہیں، یا جو اخباریت میں پھنس چکے ہیں اور اخباریت کا شکار ہو چکے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ علامہ شبیر علی وارثی کی ذات پر بھونکنے سے پہلے آپ ہم صوفیاؤں کو دیکھ لو اور سوشل میڈیا میں کھنگال ڈالو۔ ہم نے اگر زبان کھولی ہے تو اہل بیت کے ذکر میں کھولی ہے، ہم نے اگر زبان کھولی ہے تو اہل بیت کے دفاع پر کھولی ہے، ہم نے اگر زبان کھولی ہے تو سیدہ کو سچا اور حق پر بتانے کی کوشش میں کھولی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی۔ تو ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اہل تسنن سے ناسبیت کا خاتمہ کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم اہل تسنن میں مروانیت کا خاتمہ کر رہے ہیں، بنو امیہ کے زرخیز مولویوں کی اس کی اوقات بتا رہے ہیں، اسی طرح سے اب ضرورت یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات اپنی صفوں سے ایسے کٹ ملاؤں کو نکال پھینکے کہ جن کی وجہ سے شیعہ اور صوفی میں آپس میں اختلافات مزید بڑھ جائے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، کیونکہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہم صوفیوں کو کوئی لعنتی کہے، ہم قطعاً برداشت نہیں کہیں گے ہمارے اماموں کو کوئی پنجاب اور سکھوں کی پگڑیوں سے تعبیر کرے، ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہم صوفیوں کو کوئی ڈگڈگی بجانے والا کہے۔ علامہ شبیر علی وارثی نے جو حوالے دیے حضرت عبدالقادر جیلانی کے تعلق سے، تو انہوں نے اہل تشیع کی 12 کتب سے انہوں نے جواب دیا۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ کوئی علمی رد ہو، صرف بوکھلاہٹ اور چلاپن، گلا پھاڑنا، بس یہی مجھے دیکھنے کو ملا۔ کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ نہیں مولانا شبیر علی وارثی نے جو حضرت سید عبدالقادر جیلانی پر جو ریفرنس دی ہے اہل تشیع کی کتب سے کہ وہ شیعوں کی کتب سے کہ وہ بہت بڑے عاشق اہل بیت تھے، محب اہل بیت تھے اور حسنی سادات تھے، انہوں نے جو اپنی کتب سے پیش کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون آتا ہے اور علمی رد کرتا ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، کوئی ثابت کرے وہ سید نہیں تھے، اما ہم نے اہل بیت کے ہر دشمن سے بیزاری کیا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی کی کیا حیثیت اس وقت ہوگی اگر یہ واقعی میں دشمن اہل بیت ثابت ہو جائیں؟ آپ ثابت تو کرو۔ ہمارے اہل تصوف میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ سوال ہے، وہ یہ جانے اہل تشیع حضرات سے کہ اہل تشیع حضرت عبدالقادر جیلانی سے کیوں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں، کیوں ان کا نام آتے ہیں ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، کیوں پھل جاتا ہے چہرہ؟ یہ چیز ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی میں آپ کے پاس مضبوط ریفرنس ہے، میں تو جہاں تک جانتا ہوں کہ اہل تشیع ایک صلاحیت اور علمی لیاقت رکھنے والی قوم ہے، یہ قوم اپنی بات دلیل کے ساتھ کرتی ہے، صرف دعوے نہیں، ان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھ رکھا تھا۔ لیکن یہ موجودہ حال میں مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ میں غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ اگر واقعی میں غلط فہمیوں کا شکار تھا تو کوئی بات نہیں، اگر میری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے کوئی تو وہ لائے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی یہ سید نہیں۔ علامہ شبیر علی وارثی نے جو حوالے دیے وہ اہل تشیع کتاب سے دیے تھے، آپ ہی کے مراجع کرام کی کتب سے دیا تھا، آپ ہی کے مرتضی مطہری ایسی شخصیت اور بھی کتب میں جو مصنف ہے اہل تشیع کے، ان سے حوالہ دیا تھا۔ آپ لائے حوالہ، بات ختم۔
آپ جس طرح سے فضائل اہل بیت پر حوالے لاتے ہیں اور ہماری ہی کتابوں سے لاتے ہیں، بخاری سے آپ مجالس پڑھتے ہیں، ہماری مسلم شریف سے آپ مجلس پڑھتے ہیں، آپ ترمذی سے مجلس پڑھتے ہیں، آپ مسند احمد بن حنبل سے پڑھتے ہیں مجلس، ان ساری کتب سے آپ اپنے ممبروں پہ مجالس پڑھتے ہیں، تو ذرا سا ہماری ہی کتب سے بتا دیں آپ، پھر پتہ چلے کہ بھئی آپ کی بات میں وزنداری ہے، پھر اس پہ غور کیا جائے گا، اور بات واقعی میں سچی ہو تو پھر ہم پورا گروہ اہل تصوف کا ہے رجوع کر لے گا، لیکن آپ لاؤ تو صحیح۔ اور ایک چیز، آپ لوگ اہل تصوف کے پیچھے نہ پڑو، اور ہمیں کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم آپ سے مودت اہل بیت میں کم ہیں۔ یہی گزارش ہے، اور اہل تشیع کے علماء اور عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے کچھ نااہل لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ جس کے بنا پر ایک دوسرے پر ہم الزامات اور بہتان لگاتے ہیں، اور اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمن اسلام تو چاہتے یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑے بھیڑیں، مگر ہمیں ایسے چٹپنجی نوکاتے لوگ سے کچھ مطلب نہیں۔ ایسے ہزاروں کتے بھوکیں گے تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ علامہ شبیر علی وارثی کو فرق پڑے گا، اور نہ ہم صوفیوں کو فرق پڑے گا، لیکن اس سے فرق عوام الناس کو پڑتا ہے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو تمام ذمہ دار جو اہل تشیع میں، ان سے گزارش کروں گا کہ ایسوں کو لگام دیں، آپ سب ایسوں کی بولتی بند کریں، ورنہ پھر یہ آج بھوگ رہے ہیں 4-5، کل کو ان کی تعداد بڑھے گی، پھر اس سے یہی ہوگا کہ جو حال پاکستان میں ہوا کہ وہاں پر قتل عام، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے مقدس جگہوں پر بم بلاسٹ کرنا، تو وہی حال ہندوستان میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ ہم تو ان ساری چیزوں سے دور ہے، ہم صوفیاں کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں خواجہ نے ہمیشہ سے وہ درس دیا ہے جو 10 کربلا سے ملا، کہ سر کاٹنے کا نام اسلام نہیں، سر کٹانے کا نام اسلام ہے۔ ہم اپنے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے، خصوصاً محمد والے محمد کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کوئی ہم پر ایسی باتیں لائے جو ہمیں ہے ہی نہیں۔ اور جو علامہ شبیر علی وارثی سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، آئے وہ ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو میں نام لے کر جنہیں وہ قاتل کہہ رہے ہیں، جنہیں وہ دشمن اہل بیت کہہ رہے ہیں، وہ نام لے اور کھلا لعنت کرے۔ اگر وہ واقعی میں شیعہ ہے تو یہ کام کرے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔